یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یا ان کے پاس تو سب آ گیا ابھی، اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ ایک فرشتہ آیا، دو فرشتے آئے، کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے، لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے، چاہے وہ جتنے بھی ہوں، تم چاہے جتنے بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تمہیں؟ اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں، جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی، آپ کو معلوم نہیں؟ یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں ان کے پاس تو سب آ گیا ابھی، پیٹرول میزائل آ گئے، سارے نیوکلیئر ہتھیار آ گئے، سب کچھ تو ہے ان کے پاس۔ تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں، گولڈ کے یہ مالک ہیں، کرنسی کے یہ مالک ہیں۔ دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ UN کی شکل میں ہو، اس پر ان کی اجارہ داری ہے، ورلڈ بینک اس پر ان کا قبضہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کو آج کورونا میں بہت زیادہ پیش دیکھا گیا ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے۔ تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں، یہ سب کے سب ان کے انڈر میں۔ اب اور کیا چاہیے انہیں؟ اور کیا چاہیے؟ یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون سے بیٹھ جاتا، ختم ہو گیا، اور آگے تو چاہیے ہی نہیں۔ وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی، اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر، تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا، اور یہ بھی حدیث ہے، تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک۔ ایک ہوتا ہے نا، بھائی میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے، آپ نے للکارا، لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے۔ اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا، 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا۔ اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا۔ آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ ایک فرشتہ آیا، 2 فرشتے آئے، یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے لیے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد۔ کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا۔ اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا،
وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو. یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے. بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا. ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا. اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے, اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے. زبردست ہاتھی ہوں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا, وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں, میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو. چھوٹی کنکریاں اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی, 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس تھی, 2 پیروں میں ایک چونچ, جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی. یہ بھی تو میزائل ہی ہے. اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے, اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی. سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی, گوشت اجڑا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں, اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے, بہت زبردست ہے, تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے. خوف, ڈر. میں بھی چند دن قبل عورتوں کو یہ بیان بھی کر رہا تھا. میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی, صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے, اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے. وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی, تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی. یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا, اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی, وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو. میرے عزیزوں, کاکروچ سے ڈرنے والیاں, چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں, یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا. جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں, آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے, آج وہ مردوں میں بھی نہیں, نوجوانوں میں بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل. یہ حضور دعا کرتے تھے, جس کا ترجمہ میں بتاؤں. اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی, ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی, اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا. اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے. اب آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا. دیکھیں دو طرح کی سفارش ہوتی ہے. سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے. بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے, بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان, اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو, یہ کر لے. تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا. تو قرآن کی آیت تو کہہ رہی کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا, اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک.